نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب۔ الحمدللہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں، 29واں پارہ 29 جز کا سیکنڈ سورہ ہے سورۃ القلم۔ مکی سورہ ہے، مختصر سا چھوٹا سا سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 52 آیات ہے اس میں۔ اور اس سورے میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 7 میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قلم کی قسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم آیت 8 سے 16 میں دیکھیں گے تکذیب کرنے والوں کے بارے میں، اور 17 سے 33 میں کفار کی کمائی کے ختم ہو جانے کی مثال بتائی گئی ہے۔ پھر 34 سے 41 میں فرما بردار اور مجرم برابر نہیں ہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر 42 سے 47 میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے وعید۔ پھر ہم دیکھیں گے آیت 48 سے 52 تک۔ ان آیات میں ہم دیکھیں گے صبر کرنے اور یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا بھی ہم قصہ دیکھیں گے لاسٹ کی آیات میں، اور نظر کا لگ جانا حق ہے، تو اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ کافی ساری احادیث بیان کی گئی ہیں نظر کے لگ جانے میں، تو تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو چلیں ہم پھر فرسٹ آیت سے شروع کرتے ہیں۔ نون، یہ جو حرف ہے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ بعض صورتیں جو ہیں نا ان حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ ان کا کیا معنی ہے، یعنی تفسیر میں بھی یہ نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں اور کیا فضیلت ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جب یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں تو انہیں الگ الگ کر کے علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں نون ہے، یہاں تو ایک ہی حروف ہے، لیکن دوسرے ہم دیکھتے ہیں الف لام میم، اسے بھی حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو اسے ہم علم نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ اسی طرح یاسین، تو یہ حروف مقطعات ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے لگا کہ چلیں ہم یہاں نا اس بارے میں بھی ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ نا اپنے گھر ہے یا پھر کوئی ایسے آپ شاپس بھی دیکھے ہوں گے، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ حروف مقطعات ہے، یا نہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیات ہوتی ہے، وہ ایز اے ڈیکوریشن کوئی گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے دیواروں پر لٹکاتے ہیں سجاوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور بعض لوگ اس کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ آیات ہے یا حروف مقطعات ہے تو نا وہ گھروں میں خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے لگاتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں، چاہے وہ حروف مقطعات ہو یا کوئی دوسری آیات ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس لیے نازل فرمایا؟ گھر کی سجاوٹ یا خوبصورتی یا برکتوں کے لیے تو اسے نہیں لٹکایا جا سکتا۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس سے واعظ و نصیحت اور تلاوت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، نہ کہ دیواروں کی خوبصورتی کے لیے۔ آپ دیکھیں اتنے ڈیکوریشن پیسز آپ کو ملیں گے سجاوٹ کے سامان میں، اس طرح کے حروف مقطعات اور آیات، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور بعض لوگ تو یعنی یہ اس وجہ سے گھر میں لگاتے ہیں، اس طرح کی تختیاں ہیں یا کچھ اس طرح کی جو سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیکوریشن کے لیے، وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم کوئی آفت سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تو اب یہاں پہ شرک ہو گیا، کیونکہ ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم یہ گھر میں لگائیں گے، یہ حروف مقطعات ہے یا یہ آیات ہے، تو اس سے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، اس سے ہمارے گھر میں حفاظت ہوگی، آفات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو یہی تو شرک ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں بعض جو آیات ہوتی ہیں نا وہ کسی پرندے کی شکل میں ہوتی ہیں لکھی ہوئی، یا کوئی سجدہ کرتے ہوئے شخص کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے اور مختلف ایسی شکلیں یا شیپس میں آیات لکھی ہوتی ہیں جو کہ حرام ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔
تو کچھ لوگ تو اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ برکت اگر ہمیں چاہیے نا قرآن سے، تو وہ لٹکانے سے، دیواروں پہ لگانے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کی تلاوت کر کے ان آیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے، ان آیات پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، ہماری زندگیوں میں برکات بھی آئیں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آیات کو یا حروف مقطعات کو اس طرح سجاوٹ یا خوبصورتی یا برکت کے لیے گھروں کی دیواروں پر لٹکانا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم قرآن کا صحیح مقصد سمجھ سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے اور ہمارے رنج و غم کو دور کرنے کا سبب بنا دے، آمین یا رب۔ تو اب دیکھیے نون حروف مقطعات کے بعد والقلم، وا یہاں پہ وا جو ہے یہ قسم ہے، قسم ہے القلمی قلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے جس کی مرضی چاہے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کھا سکتا ہے۔ جیسے ہم 30ویں پارے میں بھی دیکھتے ہیں نا والسماء والطارق، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے والسماء اور آسمان کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح والفجر اور قسم ہے فجر کی، والشمس وضحاها اور سورج کی قسم وہاں کھائی ہے، واللیل اور رات کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے اپنی مخلوق میں سے، لیکن ہم کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، حرام۔ نہ باپ کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ ماں کی قسم، نہ کسی حکمران کی یا کسی بڑے سردار کی، نہ ہی کوئی بڑے مرتبے والے کی، نہ کسی کے سر کی قسم، نہ نبی کی قسم، نہ ولی کی قسم، نہ بچوں کی قسم، کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر قسم کھانا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا کفر اور شرک ہے۔ اور اگر آپ اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دیں تو جنت کس کے لیے حرام ہے؟ وہ جو شرک کرتا ہے، وہ جو کفر کرتا ہے۔ تو ہم جب بھی قسم کھائیں تو پہلے تو قسم کھانی نہیں چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور اگر کھانی پڑ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کی یعنی اللہ کی قسم کہہ سکتے ہیں، یا قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قسم اٹھانا چاہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے، متفق علیہ۔ تو اگر واقعی قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بات پہ میں یہاں اسی لیے زور دے رہی ہوں کہ اس کی ہمیں نہیں پتہ، کئی لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس طرح کی قسم کھانے سے شرک کرتے ہیں، شرک میں شامل ہے یہ چیزیں۔ اور چھوٹے بچوں کو تک نہیں پتہ، چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں میرے امی کے سر کی قسم، میرے ابو کے سر کی قسم۔ تو قسم تو کسی اور کی کھائی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں انشاءاللہ ہمیں اس عقیدے کو بہت ہی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور یہ کون سا قلم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ وہ قلم ہے، وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اب تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ تو یہ وہ خاص قلم ہے۔ اور دیکھیں آپ سورۃ العلق میں بھی قلم کا ذکر آتا ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر اپنی مخلوق کو اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس انسانوں پر، مخلوق پر کس قدر عظیم و شان احسان ہے کہ اس نے لکھنا سکھایا
اور اسی لکھنے سے، اسی قلم سے دیکھیں تمام علوم حاصل کرتے ہیں، یہ قلم کے ذریعے ہی تمام علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب جتنا بھی علم ہے، یا تو دیکھیں علم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں ہوتا ہے، بس ہمارے دماغ میں وہ چیزیں محفوظ ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں، اور یہ جو علم جو ذہن میں ہوتا ہے نا، وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا کچھ علم وہ ہے جو زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں، اور جو زبان کے ذریعے بھی یہ علم جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ محفوظ نہیں رہتا۔ اور کچھ علم ایسے ہیں جو کاغذ پر قلم کے ذریعے لکھایا جاتا ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے حفاظت کریں، یعنی اگر یہ ضائع نہ ہو، تو یہ علم محفوظ رہتا ہے۔ تو قلم کی بڑی اہمیت ہے علم سیکھنے میں، علم کو محفوظ کرنے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وما یسترون، اور اس کی جو یسترون وہ لکھتے ہیں، یعنی اس کی قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے ہسٹری کے واقعات ہیں، جو تاریخ کے جو واقعات ہیں، جو ہمیں آج ہم پڑھتے ہیں، جن کا علم ہمیں ہو رہا ہے، یہ ساری اگر قلم کے ذریعے نہیں لکھا جاتا تو شاید آج ہم تک یہ نہیں پہنچتا۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو علم کی باتیں ہیں جو قلم کی وجہ سے محفوظ ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، اور اسی قلم کی وجہ سے سارے تمام جتنے بھی علوم ہیں اسی کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو قلم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور وما یسترون میں ایک تو اس کی قسم ہے جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور اس سے دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، یا پھر وہ جو لکھنے والے جو لکھتے ہیں، ان کی قسم کھائی۔ اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نیکسٹ آیت میں؟ ما انتا، ما نہیں ہے، انتا آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، بمجنون، دیوانی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، یعنی الحمدللہ آپ دیوانے نہیں ہیں جس طرح کہ آپ کی قوم کے جاہل لوگ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہدایت سے گمراہ ہو گئے ہیں، جو حق کو دیکھ کر بھی جھٹلاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، آپ کے لیے، لَأَجْرًا، البتہ اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم کیا جانے والا۔ اپنے نبی کو تسلی دے کر فرمایا کہ آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا، یعنی اتنا زیادہ آپ کے لیے بے حد وہ حساب آپ کو اجر دیا جائے گا، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ایسا اجر جو کبھی نہ ختم ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم ان کی مشرکین مکہ تھے، کس طرح کے آپ پر باتیں کستے تھے، کس طرح آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں پر، وہ جو باتیں کستے تھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ کیا کچھ نہیں کہا مکہ والوں نے، مشرکین نے، کہ آپ جڑ کٹے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹا تھا فوت ہو گئے، تو کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے کہہ کر کہ یہ آپ جڑ کٹے ہو گئے ہیں، اور کتنی سازشیں کیا کرتے تھے آپ کے خلاف، آپ کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پتھر پھینکے آپ پر، کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہنچانے والی تکلیفوں پر صبر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے لیے تو غیر ممنون ہے، ایسا اجر جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، قیامت تک یہ اجر آپ کا چلتا رہے گا، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ آپ کا تو اخلاق عمدہ ترین اور اعلیٰ اخلاق تھا۔ کہاں یہ مشرکین مکہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ کا اخلاق تو سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ اور سب سے بہترین،
آپ کا اخلاق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ آپ خلق عظیم پر فائز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر فائز ہے. آپ کے اخلاق کے تو کیا کہنے. اور یہاں پہ خلق عظیم سے اس کا مطلب اس سے مراد ہے دین یا پھر اسلام، یا اسی طرح قرآن کا بھی معنی آتا ہے کہ اس میں دین ہے یا اسلام ہے یا قرآن. کیونکہ جو کچھ باتیں دین میں بتائی گئی یا اسلام میں ہیں یا قرآن میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی اسی طرح کیا، اسی پر عمل کیا. جو احکامات قرآن میں ہیں اسی پر عمل کیا. جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے رک گئے. اور حدیث میں یہ ہے کہ سعد بن ہشام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کہ فرمایا کہ آپ کے اخلاق کس طرح تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. یعنی جو احکام قرآن میں تھے اس پر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے، اور جن احکامات سے روکا گیا قرآن میں آپ مکمل طور پر اس سے اجتناب فرماتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک یعنی 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر آپ نے اس عرصے میں ایک بار بھی مجھے اف تک نہ کہا. اور کسی ایسی چیز کے بارے میں جسے میں نے کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جسے میں نے کیا ہو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھیں 10 سال معمولی بات نہیں ہوتی ہے. خدمت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی کوئی فلاں چیز اگر میں نے کر لی تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں کیا تم نے، اور اگر میں نے کوئی چیز نہیں کی تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سب لوگوں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے احسن تھا. اور دوسری حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کبھی کسی خادم یعنی کسی غلام کو یا عورت کو یا کسی چیز کو نہیں مارا، حتیٰ کہ یعنی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فرمائی. جہاد تھا تو جب وہ ہاتھ اٹھاتے وہ مارتے، لیکن اس کے سوا کسی خادم یا عورت یا کسی چیز کو نہیں مارا. ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھ لیں سبحان اللہ کہ بچوں کو کتنا مار مار کے ٹھوک ٹھوک کے ہم رکھ دیتے ہیں، کتنا ہم جو ہمارے سرپرست ہے، جو ملازم ہیں، گھر میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، کتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت یا کسی غلام کو نہیں مارے. اور اگر آپ کو 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا، آپ کے سامنے اگر 2 باتیں ہوتی، 2 آپشنز ہوتی، تو آپ کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ ان میں سے زیادہ آسان کو اختیار فرما لیتے. تو ہمیں بھی یہ سنت اپنانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 2 آپشنز آئے ہیں اور ہم اکثر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں نا کہ کیا کریں، اب 2 راستے ہیں، اس میں سے کون سا چوز کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان طریقے کو اختیار فرماتے، جو سب میں ان دونوں میں جو سب سے زیادہ آسان ہوتا. لیکن الا یہ کہ وہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو. اگر اس میں کوئی گناہ کی بات ہوتی تو پھر وہ سب لوگوں سے زیادہ دور ہوتے اس چیز سے. تو اب ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے نا کہ یعنی اگر آپ کے پاس 2 باتوں کا اختیار ہوتا تو جو سب سے آسان ہوتا اسے اختیار کرتے. اور آپ نے کسی بھی شخص سے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، اپنی پرسنل گرجز کی وجہ سے، اپنی ذاتی کوئی باتوں کی وجہ سے کسی سے دشمنی سے، کسی سے انتقام نہیں لیا. الا یہ کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑتا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے، لیکن اپنی ذات سے، پرسنل باتوں پر کسی سے انتقام نہیں لیا. اب دیکھیں ہمارے لیے بھی کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. ہم تو جتنے بھی انتقامات لیتے ہیں نا، لوگوں سے بدلے لیتے ہیں، وہ سب ہماری ذات کے لیے ہوتے ہیں. کہاں ہم کب کسی سے انتقام لیتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے؟
سب میں بدلہ جب ہم لیتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کہ مجھے فلاں کہا، مجھے گرا کے دیکھا، میری عزت اچھالی، سب میں اسی وجہ سے ہم انتقام لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق اس طرح تھے کہ آپ بہت ہی زیادہ نرم مزاج تھے، لوگوں کے لیے بہت آسان. حالانکہ اتنے بڑے نبی ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا کہ آپ نبی ہیں، کیسے جائیں آپ سے، کس طرح بات کریں. نہیں، آپ سب کے لیے بڑے آسان تھے. ہر کسی کے لیے اتنا آسان تھا کہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے بات کر سکے. ہمیں تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے تو ہم تو اتنے بڑے بن کے بیٹھتے ہیں کہ کسی سے بات کرنا ہم پسند نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آسان اور نرم مزاج. آج کل نرم مزاجی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بے وقوفی، کہ نہیں ذرا اپنے روب میں رہنا چاہیے ورنہ لوگ پہن لیتے ہیں. یہی ہم کہتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح نہیں سمجھا. وہ تو بڑے نرم مزاج تھے اور لوگوں پر آسانیاں فرماتے تھے. ہر کسی کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. گھر میں دیکھ لیں ہمارے کیا حال ہے، ہر کسی کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. ہم ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں کہ ایک ایک چیز ان کی ہم پکڑ کے مشکل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے. اور ہر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے، درگزر فرما دیتے. برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے. اور ہمیشہ سب سے مسکرا کر ملتے اور کسی کے عیب نہیں ٹٹولتے تھے. جیسے اگر ہم آج کسی سے مل لیں تو ہم تو اتنا چوکنا ہو کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی اس کی بات مل جائے، بس اتنا اس کے اوپر نظر لگا کر بیٹھتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ تو ملے میرے ہاتھ، کچھ تو لگے نا کہ تاکہ میں اس کو اچھال سکوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کسی میں عیب ڈھونڈتے تھے، نہ ہی کسی میں عیب نکالتے تھے، اور نہ ہی کسی کے عیب بیان کرتے تھے. اور کئی ساری باتوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اور میری پیاری بہنوں، زندگی میں یہ بھی ایک اصول بنائیں کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. ہر چیز کو پکڑ کے مت بیٹھ جائیں، اگنور کریں، درگزر کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امید لے کر آتا تو کبھی اس کو آپ نا امید نہیں کرتے، اس کو نہیں کہتے تھے. ہمارے پاس ہوتا بھی ہے، ہوتی بھی ہے وہ چیز، کوئی آ کر ہم سے پوچھتے بھی ہیں تو ہم نے دینا نہیں ہے. نہ ہم دینا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نہیں تھے. آپ جو بھی کوئی آپ کے پاس امید لے کر آتا نا، اسے نا امید نہیں لوٹاتے، اسے نہیں کہتے تھے. اور آپ کی شخصیت تو اس طرح تھی کہ آپ تو بحث نہیں کرتے تھے، بحثوں میں نہیں الجھتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ بحث اگر ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جائیں آسانی سے، وہاں پہ بیٹھ کر اور زیادہ بحثیں نہ کریں اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں فرمانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے انسان وہ درجے پا لیتا ہے، اونلی جسٹ اچھے اخلاق کی وجہ سے. کون سے درجے؟ وہ درجے پا لیتا ہے جو راتوں میں، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے، یعنی جو تہجد کی اور روزے رکھنے والا ہے. یعنی یہاں پہ نفیل روزوں کا ذکر ہے اور نفیل نماز یعنی تہجد کی نماز کا ذکر ہے کہ ایک انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو تہجد گزار ہے اور جو نفیلی روزے رکھتا ہے. اور یہ دونوں عبادات، جو نفیل عبادات ہیں نا، بہت ہی مشکل ہے، تہجد کے لیے اٹھنا اور روزے رکھنا. لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ انسان پا لیتا ہے. اچھے اخلاق کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. ہمارے پاس نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، ہم ذکر کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق کی طرف دیکھیں، ہمارے اخلاق اس طرح کے نہیں ہیں. لوگ تو ہماری عبادات بعد میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انسان اگر کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو وہ آپ کے اخلاق سے. اچھے اخلاق رکھنے چاہیے. ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ ہم بڑے بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں، لوگ ہم سے کتراتے ہیں کہ بھئی یہ اگر منہ کھولے گی تو بس ٹھیک، یعنی بھاگے یہاں سے، دیکھ کر لوگ راستے بدلنے لگے. اور ایک سبق جو ہم ان آیات سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی باتیں کی جاتی تھی، اتنا آپ کو طنز کیا جاتا تھا، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، پھر بھی آپ کا یہ عمدہ اور اتنا بہترین اخلاق
اور ہم اور آپ کس درجے پہ کھڑے؟ ہم بھی تو لوگوں کو دعویٰ کا کام کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، یا جو بھی ہم کرتے ہیں، تھوڑا سا اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، وہ ایک کہتا ہے تو ہم 4 سنا کے اٹھتے ہیں، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے نبی آپ کو تو ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو ہمیں بھی جب دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو دین سے جوڑنا ہے، اگر ہم ستائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اگر ہمیں کوئی طنز کر دیتے ہیں، کوئی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو برداشت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں تو حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا، بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب کاموں کے لیے انسان کا اخلاق ہونا، بہترین اخلاق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اچھے اخلاق ہونا، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں، فَسَتُبْصِرُ، چنانچہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد آپ بھی جان لیں گے، اور جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، وہ بھی جان لیں گے کہ دیوانہ کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون تم میں سے دیوانہ ہے، کون دیوانہ ہے، ان قریب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ ان یعنی مفتون کے معنی یہاں پہ مجنون کے بھی ہے، کہ ان قریب جان لیں گے کہ کون مجنون ہے یا کون بہک گئے ہیں، کون گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہی خوب جانتا ہے، بیمن، اس کو جو دلّ گمراہ ہوا، ان سبیلہ، اس کی راہ سے، وہوا، اور وہی عالم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، راہ پانے والوں کو۔ تو بلا شبہ آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں میں، دونوں گروپس میں کون ہدایت پر ہے، کون بہک کر گمراہ ہو گئے ہیں، دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھیں اس میں تھوڑا سبق اپنے لیے یہ ہم لیں کہ ہم کتنا لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، کہ فلاں مجھے یہ کہتی ہیں، فلاں مجھے یہ سمجھتی ہیں، تو جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے نا دلوں کا حال، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم کی آیت 1 سے 7 کی تفسیر سیکھی ہے، اور اس میں ہم نے خاص طور پہ یہی سیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اور بہترین اور اعلیٰ اخلاق، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، خود کہا کہ اے نبی آپ تو اعلیٰ یعنی عمدہ اخلاق پر ہے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، آپ کے اخلاق کو اپنانا ہے، خاص طور پہ لوگوں کے لیے آسانی فرمانا، لوگوں کو درگزر کرنا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم اپنے اخلاق کو بھی اتنے خوبصورت بنائیں جتنی ہم اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی کوششیں نہیں کرتے، کاش یہ کوششیں ہم اپنی اخلاق کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے کریں۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق سے ہم سب نے پوری کوشش کرنا ہے کہ بہترین اخلاق دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاق بہت پسند ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون،
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين